إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. حضرات پچھلی مرتبہ سورہ منافقون کی ہم نے الحمدللہ تکمیل کر لی تھی، اور سورہ مبارکہ کا جو دوسرا رکوع ہے کل 3 آیات پر مشتمل، جس کی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا بھی بنیادی مفہوم سامنے رکھ چکا تھا۔ آج جو میری گفتگو ہے یا اسی سورہ مبارکہ کے پس منظر میں جس عنوان کے تحت مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے، وہ قرآن حکیم کی ایک بہت ہی اہم اصطلاح ہے، منافقت، نفاق۔ تو نفاق کی حقیقت کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کا پروگنوسس کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، یہ مختلف ضمنی موضوعات ہیں جو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ تو آج کی ہماری گفتگو اصل میں 7 عنوانات کے تحت ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اس موضوع کی اہمیت کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم میں جہاں مومنین کا ذکر ہے، مومنین صادقین کا ذکر ہے، کافروں کا ذکر ہے، مشرکین کا ذکر ہے، وہیں یہ ایک اینٹیٹی جو ہے منافقت، منافقین، ان کا بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں یہ منافقت موجود نہیں تھی۔ جو شخص بھی حضور پر ایمان لایا، اس نے گویا کہ اپنے آپ کو سپرد کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جتنی بھی مخالفتیں ہوئیں، جیسا بھی تشدد ہوا، جس طریقے سے بھی انہیں تنگ کیا گیا، ٹارچر کیا گیا، ہر شے صحیح ہے، برداشت کی ہے۔
لیکن ہجرت کے بعد اب مدینہ میں جو دو قبائل آباد تھے، اوس اور خزرج، ان قبائل کے بہت اکثریت وہ تھی جو حضور پر ایمان لے آئی تھی، اور اسی دور میں یہ جو منافقت کا ایک پودا جو لگا تھا، جسے آپ کہیے کہ اس کی ابتدا ہوئی تھی، 2-3 سال کے اندر اندر وہ ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا تھا. اور اگر آپ اس کو ٹریس کریں گے تو جو ایک شخصیت جس کے گرد یہ منافقت کا شجر جو ہے وہ تعمیر ہوا اور گھوم رہی ہے، یہ پورا کا پورا معاملہ، وہ عبداللہ ابن ابی تھا، جس کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حد درجہ کینہ بھی موجود تھا، نفرت بھی موجود تھی. یہ تو خواب دیکھ رہا تھا، اوس اور خزرجی دونوں ہی نے طے کر لیا تھا کہ ہم اسے اپنا بادشاہ بنا لیں گے. اور اسی دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور آپ بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے مدینہ میں داخل ہوئے تھے. تو گویا کہ اس کے جو بھی خواب تھے، جو بھی آرزویں تمنائیں تھیں، سب پر پانی پھر گیا. اور اس کا پھر مظہر مختلف مواقع پر سامنے آیا، جس طرح اس نے ٹارچر کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. سورہ بقرہ کے بالکل آغاز ہی میں، گویا کہ سورہ فاتحہ کے فوراً بعد جو بھی قرآن کی تلاوت کرے گا سورہ بقرہ کو پڑھے گا، اور بالکل آغاز میں پہلے 2 رکوعوں کے اندر ان 3 گروہوں کی نشاندہی کر دی گئی. سب سے پہلا گروہ کون سا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. پہلی 5 آیات سورہ بقرہ کی اہل ایمان، اہل تقوی، متقین، ھدی للمتقین، کون لوگ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اللہ کے رسول پر، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اگلی 2 آیات میں تذکرہ کر دیا گیا کافروں کا، مشرکوں کا. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اس کے بعد 13 آیات ہیں مسلسل منافقین کے ذکر پر. نوٹ کیجئے، گویا کہ اہم ترین موضوع ان پہلی 2 رکوعوں کا سورہ بقرہ کا یہ مرض نفاق ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. یہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے یہ ہم ایمان لے آئے، لیکن حقیقت میں ایمان موجود نہیں ہے. اور انہی کے بارے میں پھر آگے فرمایا گیا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں میں ایک روگ پیدا ہو چکا ہے، ایک مرض پیدا ہو چکا ہے، اور وہ مرض کون سا ہے؟ منافقت کا. اور آگے پھر بہت ہی خوبصورت تمثیل بھی دی گئی ہے جس کا ذکر انشاءاللہ بعد میں آئے گا. تو موضوع کی اہمیت اس درجے ہے کہ آج ہمارے لیے گویا کہ وہ آیات کے جس میں ذکر ہے منافقین کا، خواہ وہ منافقین مدینہ ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جو مرض نفاق جو ہے جس طرح بڑھا تھا، یا یہ کہ پھر آنے والے ادوار کے اندر وہ لوگ کہ جو کہنے کو تو مسلمان ہیں لیکن حقیقی ایمان ان میں موجود نہیں ہے، یا اگر ہے بھی تو بہت کم درجے کا. اور یقیناً ہمارا شمار انہی لوگوں میں ہوتا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، مومن کہتے ہیں اپنے آپ کو. تو گویا کہ ان آیات کا موضوع سورہ نساء کا آپ مطالعہ کر لیجئے، سورہ توبہ کا مطالعہ کر لیجئے، بڑی تفصیل کے ساتھ اس مرض نفاق جو ہے اس کا ذکر بھی کیا گیا، اور پھر اس کا انجام، ہولناک انجام جو ہونے والا ہے اس کا تذکرہ بھی موجود ہے. اب آئیے آج کا دوسرا موضوع جو ہے وہ اس مرض نفاق یا منافقت کی لغوی بحث کیا ہے. نون، فا اور قاف یہ مادہ عربی زبان میں 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے. نفق الفرس، نفقت الدراہم، کسی شے کا لگ جانا، کھپ جانا، خرچ ہو جانا. روپیہ پیسہ موجود تھا،
درہم و دینار موجود تھے، خرچ ہو گئے، نفقت الدراہم۔ باب افعال میں جب یہ صیغہ آتا ہے تو انفق ينفق کے معنی کیا ہے؟ خرچ کر دینا۔ ایک ہے خرچ ہو جانا، ایک خرچ کر دینا۔ اور یہ انفاق کی جو ہے یہ اصطلاح قرآن حکیم میں بکثرت استعمال ہوئی ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال، روپیہ پیسہ، درہم و دینار اللہ کے رستے میں، اللہ کے دین کے لیے۔ تو گویا کہ انفاق مال وہ اصطلاح ہے جو قرآن میں بہت کثرت سے استعمال ہوئی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، سورہ بقرہ کے بالکل آخر میں، آغاز میں کہا گیا نا، جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ لیکن اسی کے پیرل نوٹ کیجئے، نون فا اور قاف کا مادہ عربی زبان میں ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جسے نفق کہتے ہیں۔ نفق کہتے ہیں سرنگ کو۔ آج بھی آپ سعودی عرب چلے جائیں تو وہاں بہت سی وہ جو جسے آپ کہیے نکلی ہوئی ہیں سرنگیں اور رستے نکل رہے ہیں، ایک پہاڑ سے کو چیرتے ہوئے دوسری طرف نکل گئے، ٹنلز۔ تو آپ حضرات کا علم ہے کہ سرنگ جو ہوتی ہے، ٹنل جو ہوتی ہے، اس کے دو منہ ہوتے ہیں، ایک طرف سے انٹر ہوتے ہیں، دوسری طرف نکل جاتے ہیں، ادھر سے انٹر ہوتے ہیں تو ادھر سے نکل جاتے ہیں۔ تو قرآن حکیم میں یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے کہ جس میں یہ سرنگ کے معنی میں آیا۔ اور پس منظر میں کیا ہے کہ جو لوگ مطالبہ کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب تک آپ کوئی بڑا معجزہ ہمیں نہیں دکھائیں گے ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا۔ اب گویا کہ یہ آیات جو ہیں اگرچہ سختی بظاہر محسوس ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الفاظ ہیں، لیکن اصل میں جو مخاطبین ہیں انہیں سنانا مقصود تھا۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ۔ یہ جو بار بار کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی نشانی دکھائیے، کوئی معجزہ دکھائیے، جیسے کہ معجزات دیے گئے تھے حضرت عیسیٰ کو، حضرت موسیٰ کو، وہ دکھا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اگر آپ کے اندر طاقت ہے، استطاعت ہے، تو یا تو زمین میں کوئی سرنگ لگا لیجئے یا آسمان پر سیڑھی لگا لیجئے اور ان کے لیے معجزہ لے آئیے، اس لیے کہ اللہ کی حکمت میں ہے کہ انہیں معجزہ نہیں دکھائیں گے۔ اور یہ بات بڑی منطقی بھی ہے، قوم کے مطالبے پر اگر معجزہ دکھا دیا جائے اور قوم پھر ایمان نہ لائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے، لازماً آ کر رہتا ہے۔ بڑی واضح مثال جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی ہے۔ مطالبہ کیا تھا کہ یہ پہاڑ جو ہے یہ چٹان شق ہو، اس میں سے ایک اونٹنی برآمد ہو ہماری نگاہوں کے سامنے، پھر وہ بچہ بھی جنے۔ گویا کہ پہلے سے پریگننٹ اونٹنی جو ہے وہ موجود ہو کہیں اس پہاڑ میں یا اس کے سٹف کے اندر، وہ برآمد ہوگی تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ ایمان نہیں لائے، اس کے نتیجے میں بہت ہی ہولناک عذاب ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہماری حکمت میں نہیں ہے کہ ہم انہیں معجزہ دکھائیں، لیکن اگر آپ اتنے ہی بضد ہیں اور آپ کے دل میں خواہش اتنی زیادہ جو ہے زور پکڑ چکی ہے تو آپ یا تو زمین میں سرنگ لگا لیجئے، نفقاً فی الارض، وہ نفق سرنگ کے لیے، یا آسمان میں جو ہے کوئی سیڑھی لگا لیجئے، ان کے لیے معجزہ لے آئیے۔ تو اسی طرح نافقہ کا لفظ جو ہے عربی لغت میں آتا ہے گوہ کے بل کے لیے۔ اب گوہ وہ ایک جسے کہہ لیجئے ریپٹائلز میں سے ہے، بہت بڑے سائز کی جو چھپکلی ہوتی ہے اس طرح کی ایک شے ہوتی ہے، اور عرب اس کا جو ہے وہ شکار بھی کیا کرتے تھے، اس کا گوشت جو ہے بڑی رغبت کے ساتھ کھایا بھی کرتے تھے۔ اور شکاری کتے جب اس کا کسی گوہ کو دیکھا انہوں نے کسی ریگستان میں، تو اس کی جیسے ہی تعاقب کیا تو وہ کسی اپنے گوہ میں اپنے جو ہے بل میں گھس جاتی تھی، اور اسی بل کا دوسرا منہ جو ہے کچھ فاصلے پر باہر نکلا ہوتا تھا۔ ادھر یہ کتے جو ہے وہیں زور لگا رہے ہیں اور دوسری طرف سے وہ گوہ جو ہے اس بل کو پورے کو کراس کر کے دوسری طرف سے نکل گئی۔ اب یہاں سے گویا کہ وہ اصطلاح ہے نفاق، منافقت، منافقین، کہ جن کی دو رخی شخصیت ہوتی ہے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ۔
منافقین مدینہ کا ذکر ہے نا کہ مسلمانوں سے جب ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہماری وفاداریاں اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں وفاداریاں، لیکن جب ملتے تھے اپنے ہی ہم پلہ لوگوں سے، انہی لوگوں میں جن کے اندر مرض نفاق موجود تھا، یا یہودیوں سے ملاقات ہوتی تھی تو قالوا انا کنا معکم، کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو جسے کہتے ہیں نا کسی شخص کے دو رخ ہوں یا دو چہروں والا شخص، اسی طرح یہ معاملہ بھی ہوتا ہے کہ عام پبلک میں ایک شخص کا چہرہ جو ہے بہت ہی ملنسار ہے، بڑا شفیق ہے، بہت ہی اچھی باتیں کرنے والا ہے، لیکن گھر کی چار دیواری کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے ہی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو منافقت ہے نا۔ تو دو رخا شخص یا دو رخی شخصیت، دو چہروں والا شخص۔ اب دیکھیں اس اعتبار سے قرآن حکیم نے بہت سی اصطلاحات استعمال کی ہیں، جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، یا ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں۔ شاید آج کل تو اسے ڈپلومیسی کہا جائے گا، لیکن اصل نہیں، منافقت ہے۔ آدمی جس نظریے کو صحیح سمجھتا ہو اس کے اوپر ڈٹ جانا، اس پر قائم ہو جانا، اس کا پرچارک بن جانا، یہ اصل میں صحیح شخصیت کی علامت ہے نا، اس کا مظہر ہے۔ لیکن صحیح تو اس کو سمجھتا ہو لیکن اپنے تعلقات دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوں۔ تو قرآن کہتا ہے مذبذبین بین ذالک، یہ مذبذب لوگ ہیں، کبھی دل ادھر آتا ہے کبھی اس طرف جاتا ہے، گویا کہ خم ٹھوک کر ایک فیصلہ کر لینا، حق کا ساتھ دینے والا اس سے عاری ہے۔ لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر والوں میں ہے نہ ادھر والوں میں ہے۔ اور قرآن نے جیسا کہ میں نے عرض کیا نقشہ بڑی تفصیل کے ساتھ کھینچا ہے ان لوگوں کا جو منافقین تھے، جو مدینہ میں آباد تھے، وفاداریاں یہود کے ساتھ، اپنے ہی جسے آپ کہیے کہ ہم جنس لوگ جو ہیں منافق ان کے ساتھ، لیکن کہنے کو جو ہے وفاداری ہے اللہ کے ساتھ بھی، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی۔ اب قرآن حکیم میں دو بہت خوبصورت مثالیں دی گئی ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے۔ سورہ حج آیت نمبر 11، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، بہت خوبصورت مثال ہے۔ لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جو کنارے کنارے رہ کر اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں، کوئی زک نہ پہنچ جائے، کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، بلکہ یہ کہ آرام اور سکون کے ساتھ جیسے ہی کوئی آزمائش آئی، اللہ کی طرف سے امتحان آیا تو آگے آ جائے گا اس کا ذکر۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، جب تک خیر ہی خیر ہے، حالات ٹھیک ہے، کوئی آزمائش نہیں ہے تو بڑے مطمئن ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ انہیں کسی آزمائش میں ڈالتا ہے، کوئی آزمائش انہیں پہنچتی ہے، کسی فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں تو اوندھے منہ گر پڑتے ہیں۔ خسر الدنیا والآخرہ، یہ اصل میں دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی ہے۔ اب یہاں گویا کہ بہت بہترین پکچر کھینچی گئی ہے منافقین کی۔ جب تک کوئی آزمائش نہیں ہے، کوئی امتحان نہیں ہے، تو اپنی وفاداریاں اور سب کچھ جو ہے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن جیسے ہی کوئی آزمائش آئی تو اوندھے منہ گر گئے۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 19 اور 20 میں نقشہ کھینچا گیا، کسی ایسے شخص کا نقشہ کہ جو کہیں گزر رہا تھا، کہیں جنگل میں ہے، بیابان میں ہے، موسلا دھار بارش ہونے لگی، جس کے اندر جو ہے بجلی کی کڑک بھی ہے اور بادلوں کی چنگھاڑ بھی ہے، اب انتہائی خوف زدہ ہے۔ گویا کہ اب یہ خارج سے جو امتحانات ہیں ان کا نقشہ کھینچا گیا۔ ذرا تھوڑی سی بجلی چمکی تو کچھ چند قدم آگے چل پڑے، اور جیسے ہی پھر دوبارہ جو ہے معلوم ہوا کہ پھر کوئی گرج آ گئی کسی بادل کی، تو پھر وہیں دبک کر بیٹھ گئے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم، ان لوگوں کی مثال کے جو چلے جا رہے ہیں کسی قافلے میں،
تیز و تند ہوائیں چلنے لگی ہیں اور گرج اور چمک کے ساتھ بارش ہونے لگی تو فوراً دبک گئے، گویا کہ خارج سے جو امتحانات آ رہے ہیں تو وہیں دبک کر کھڑے ہو گئے، اور جیسے ہی حالات ذرا سہل ہوئے، آسانی ہوئی تو پھر چل لیے۔ اب آئیے اگلے موضوع کی طرف، اور وہ ہے اسباب اور وجوہات، جسے ایٹیولوجی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اگر یہ منافقت یا نفاق ایک مرض ہے تو اس کی ایٹیولوجی بھی تو ہے نا، کیوں پیدا ہوتا ہے؟ قرآن کا مطالعہ کیجئے تو جو ایک چیز سامنے آتی ہے، مال کی محبت اور دنیا کی محبت۔ اگر یہ محبتیں کہیں بالا ہو گئیں اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کی محبت سے، تو یہی امتحان ہے۔ انقلب علی وجہہ خسر الدنیا والآخرہ، گویا کہ اوندھے منہ گر پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں محبتوں کو، مال کی محبت بھی، دنیا کی محبت، اولاد کی محبت، اسے قرآن نے فتنہ قرار دیا۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تو فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے اس شخص کے لیے جسے اللہ نے مال بھی دیا ہو اور اولاد بھی دی ہو، لیکن یہ محبتیں اگر دل میں زیادہ گہری اتر گئیں اور غالب آ گئیں اللہ کی محبت پر، اللہ کے رسول کی محبت پر، تو یہی تباہی ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، بارہا ان آیات کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ تمہارے آباء و اجداد ہیں، تمہاری بیویاں ہیں، تمہارے بیٹے ہیں، تمہارے اعزا و اقارب ہیں، وہ روپیہ پیسہ جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیا، وہ کاروبار، وہ ٹریڈ، وہ تجارت جس کو جو ہے دن رات تم نے ایک کر دیا، وہ مساکن ترضونہا، اپنے لیے عالی شان مکانات تعمیر کیے، اگر ان کی محبتیں غالب آ گئیں اللہ کی محبت سے، اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی محبت سے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، ترازو تو نصب کر دیا گیا، لیکن بہت ہی مشکل ہے یہ امتحان۔ پھر دوسری بات جو قرآن کے مطالعے سے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی یہ سنت بھی ہے کہ اللہ سے اگر کوئی وعدہ کیا جائے اور پھر بے وفائی کی جائے جانتے بوجھتے، تو اس کا نتیجہ بھی یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیتا ہے۔ اور اس ضمن میں تو سورہ توبہ کی 3 آیات جو ہیں ان کا ایک دفعہ اعادہ بھی ہو جائے جو پہلے سن چکے ہیں۔ آیت نمبر 75، 76 اور 77۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں۔ ذکر ہو رہا ہے پہلے منافقین کا، سورہ توبہ ہے نا، تو یہ مرض نفاق جن لوگوں کے دلوں میں بھی موجود تھا اس موقع پر، جبکہ یہ غزوہ تبوک کا موقع ہے، سلطنت روما کے ساتھ ٹکراؤ ہے، جس کی لاکھوں کی افواج جو ہیں وہ سرحد پر کھڑی ہیں، اور یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر نکلے، تو منافقین کی طرف سے جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں کھانا، معذرتیں، بہانے تراشنا، یہ تمام چیزیں سامنے آ گئیں۔ اسی پس منظر میں ذکر کیا جا رہا ہے ان میں کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ سے ایک وعدہ کرتے ہیں، لئن آتانا من فضلہ، اگر ہمیں اپنے فضل میں سے کچھ عطا فرما دے، لنصدقن ولنکونن من الصالحین، ہمارے حالات جو ہے وہ بہت اچھے ہو جائیں، ہمیں روپیہ پیسہ بھی مل جائے، اللہ کا فضل ہمیں حاصل ہو جائے۔ دنیا میں ہم فضل اسی کو کہتے ہیں نا جس میں یہاں خوشحالی ہو، روپے پیسے کی بہتات ہو۔ لنصدقن ولنکونن من الصالحین، تو ہم صدقہ کرنے والے بھی بنیں گے اور نیک اور صالح لوگوں میں سے بن جائیں گے۔ فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ، اور جب اللہ تعالیٰ کا فضل ان پر کھل گیا، عنایات ہو گئیں اللہ کی، بخلوا بہ، تو انہوں نے بخل سے کام لیا۔ کہتے تو یہ تھے کہ اگر ہمارے حالات ٹھیک ہو گئے تو ہم صدقہ و خیرات کریں گے۔ اصل میں یہ صدقہ و خیرات کرنا، اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرنا، یہ مرض نفاق کا علاج بھی ہے جو آخر میں آ جائے گا۔ انہوں نے بخل سے کام لیا، وَتَوَلَّوْا، اور اپنا منہ پھیر لیا، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اعراض کرنے والے بن گئے۔ اب آگے نوٹ کیجئے، یہ جو انہوں نے بے وفائی کی اللہ سے کیے ہوئے عہد کی،
اللہ سے کیا ہوا عہد توڑ دیا، سزا کیا ملی انہیں؟ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر یہ مرض نفاق پیدا کر دیا، اور یہ مرض رہے گا ان کے اندر اِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اب یہ قیامت تک کے لیے، یا اس زندگی کا جو عرصہ زندگی ہے، موت تک یہ اسی مرض میں مبتلا رہیں گے۔ کس سبب سے؟ کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی تھی، بے وفائی کی۔ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور وہی بات جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ منافقت کی نشانیوں میں سب سے پہلی جو نشانی ہے وہ جھوٹ بولنا ہے۔ جو انہوں نے جھوٹ بولا اللہ کے ساتھ، کہنے کو تو وعدہ کیا تھا، لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بخل، خزانے کا سانپ بن کر بیٹھ گئے۔ اب آئیے علامات کی طرف۔ دیکھیے چند علامات تو وہ ہیں جو ہمیں احادیث نبویہ سے بہت واضح ہو جاتی ہیں، بلکہ الفاظ جو ہے اس درجے عریاں ہیں کہ ایک شخص جو ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، بڑا مطمئن ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ یہ ہے کہ نہیں، مسلمان نہیں ہے، منافق ہے، بلکہ منافق نہیں، خالص منافق۔ اب میں آپ کو وہ حدیث سنا رہا ہوں کہ جو متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود۔ حضور نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار چیزیں وہ ہیں کہ جو جس شخص میں بھی موجود ہوں گی، کان منافقا خالصا، یہ اب پکا منافق ہے اللہ کے نزدیک۔ اس دنیا میں خواہ کتنا ہی دیندار کیوں نہ سمجھا جاتا رہا، ماتھے کے اوپر بڑی سی محراب بھی لگی ہو کثرت سجود کی وجہ سے، لیکن اگر یہ چار کوالٹیز یا یہ چار صفات یا بد خصلتیں کہہ دیجئے، زیادہ کریکٹلی یہ ہوگا، اگر کسی شخص میں موجود ہیں، کانا منافقا خالصا، یہ خالص اور پکا 100% منافق ہے۔ اب نوٹ کیجئے سب سے پہلی کیا ہے؟ اذا حدث کذب، وہی بات، مرض نفاق کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ جھوٹ سے ہوگا۔ حضور سے ایک موقع پر سوال کیا گیا تھا، کیا بخیل جو ہے، یا کسی اور شخص کے بارے میں، بہتوں کے بارے میں پوچھا گیا، کیا وہ مومن ہے؟ حضور نے کہا مسلمان ہو سکتا ہے، مسلمان بخیل بھی ہو سکتا ہے، مسلمان وعدہ خلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر حضور نے فرما دیا لیکن مسلمان یا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ تو پہلی سیڑھی ہے، پہلا قدم ہے۔ اذا حدث کذب، ترجمہ یہی ہوگا جب بولے جھوٹ بولے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص کبھی بھی سچ نہ بولے، جو بات کہہ رہا ہو جھوٹ کہہ رہا ہو، گویا کہ کثرت کے ساتھ جھوٹ بولنے والا، زبان سے کوئی بات کہہ رہا ہے لیکن یہ کہ اس سے پہلے سوچ نہیں رہا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں۔ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف، وعدہ خلافی کرنے والا، ترجمہ یہ ہوگا جب وعدہ کرے خلاف کرے۔ اب ظاہر یہ تو امکان نہیں ہے کہ انشاء جو ہے جس شخص سے بھی جو وعدہ کرے گا لازماً خلاف کرے گا، کچھ وعدے پورے بھی ہوں گے، تو کثرت سے وعدہ خلافی کرنے والا، کثرت سے ایمانت میں خیانت کرنے والا۔ اور چوتھی صفت حضور نے فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کہیں کوئی جھگڑا ہو جائے تو اپنے آپے سے باہر نکل جانے والا، گالم گلوچ ہو رہی ہے، برا بھلا کہا جا رہا ہے، کوسنے دیے جا رہے ہیں، لعنتیں بھیجی جا رہی ہیں۔ یہ چار کوالٹیز اگر کسی شخص کے اندر موجود ہیں، بد خصلتیں اگر موجود ہیں، تو کان منافقا خالصا، متفق علیہ حدیث، بخاری مسلم دونوں میں موجود۔ اور یہی بات ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ اسی حدیث میں آگے فرمایا گیا وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، خواہ ایسا شخص جو ہے وہ نماز پڑھنے والا ہی کیوں نہ ہو، روزے رکھنے والا ہی کیوں نہ ہو، اور اپنی نگاہ میں بھی اور لوگوں کی نگاہ میں خواہ کتنا ہی مسلمان کیوں نہ سمجھا جاتا ہو، لیکن اگر یہ چار چیزیں موجود ہیں، بد خصلتیں موجود ہیں، تو کانا منافقا خالصا۔ تو گویا کہ بنیادی علامات تو اسی ایک حدیث میں آ گئیں، ہے مسلمان، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے،
اور بہت سی احادیث ایسی موجود ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی ایمان کی نفی کی ہے جس کے اندر کوئی اخلاقی برائی بھی موجود تھی. کسی کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی اگر امن میں نہیں ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں. 3 مرتبہ. اسی طرح من غش فلیس منا، جو شخص بھی ملاوٹ کرتا ہے اس میں ایمان نہیں ہے، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. مسلمان سمجھا جائے گا، جس طرح منافق بھی مسلمان تو کہلاتا ہے اس دنیا میں، لیکن حقیقی ایمان نہیں ہے. اسی طرح حضور نے فرمایا لیس المؤمن بالطعام ولا باللعان، تانا دینے والا، لعنتیں کرنے والا دوسرے پر مومن نہیں ہو سکتا ہرگز. تو نفاق کہتے کسے ہیں کہ اسلام کا لبادہ تو موجود ہے، شیلٹر موجود ہے، لیکن حقیقی ایمان جسے کہتے ہیں وہ موجود نہیں. جو کوالٹیز ہونی چاہیے ایمان کی وہ موجود نہیں. اس طرح قرآن کا مطالعہ کر لیجئے. تباہی اور بربادی مقرر جو ہے ان لوگوں کی مقدر ہوگی جو کم تولنے والے ہیں. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ گویا کہ علامات نفاق ہی میں سے ہیں جو احادیث میں بھی بیان کر دی گئیں اور قرآن حکیم میں بھی بیان کر دی گئیں. پھر قرآن کا مطالعہ کریں تو چند چیزیں اور بھی سامنے آتی ہیں. جو فرمایا گیا نا لا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى یراؤون الناس، منافقین کے اوپر یہ نماز کی ادائیگی بہت بھاری گزرتی ہے. اگر اسلامی نظام ہے کسی خطے کے اندر تو اسے جبراً نماز پڑھنی تو پڑے گی، لیکن مارے بادھے کی نماز ہوگی، مجبوری کی نماز ہوگی، دل کے اندر کوئی آمادگی نہیں. اسی طرح فرمایا گیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. وہاں بھی نماز کو ہائی لائٹ کیا گیا. اسی ایک پیمانے کو دیکھ کر اگر ہم اپنی سوسائٹی کے مختلف جو طبقات ہیں اس کا کراس سیکشن کاٹیں گے تو پتہ چل جائے گا نمازی کتنے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ قرآن میں یہ بھی کہا گیا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. تباہی اور بربادی مقدر ہوگی ان لوگوں کا، ان نمازیوں کا کہ جو گویا کہ اپنی نمازوں سے غفلت برتنے والے ہیں. کہنے کو تو نمازی ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن نماز جو کسوٹی بنتی ہے، الفرق بین الاسلام والکفر الصلاۃ، اس پر کتنے لوگ کاربند ہیں. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور یقیناً نماز کو ادا کرنا اور 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرنا، اقامت صلاۃ اپنے تمام آداب کے ساتھ، تو یہ تو بہت بھاری گزرتی ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر واقعتاً اللہ کا خوف اور تقوی موجود ہو. اسی طرح سورہ منافقون کو اگر دیکھیں، سورہ حدید کو، وہاں تو خاص طور پر ذکر کیا گیا نام لے کر یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. میدان حشر کا نقشہ کھینچا گیا جس دن کے منافق مرد اور منافق عورتیں جو ہے وہ کہیں گی، کن لوگوں سے کہیں گی؟ سوال کریں گی ان سے کہ جو اہل ایمان ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن وہ نور عطا فرمائے گا جس کی روشنی میں وہ پل صراط کے اس مشکل مرحلے کو عبور کر جائیں گے، کہ ذرا ہمارا انتظار کر لو. نقتبس من نورکم، ہم بھی تمہارے اس نور سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے کچھ حصہ ہم بھی حاصل کر لیں، اقتباس کر لیں، اس روشنی میں ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے جو اس پل صراط کے مرحلے کو مکمل کر لیں، عبور کر جائیں. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تو کہہ دیا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف اور جا کر نور وہاں سے، یہ نور ہمیں یہاں جو دیا گیا اللہ کی طرف سے، تو دنیا میں گزاری ہوئی ہماری زندگی کا نتیجہ یہ تھا. ہمارے دل میں ایمان بھی تھا اور ہم نیک اعمال کے کاسب بھی تھے. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، وہ نور ان کے سامنے، نور ایمان، دل کا نور ان کے سامنے موجود ہے، اور نیک اعمال کا نور ان کے داہنی طرف موجود ہے. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. اس کے بعد آگے فرمایا گیا کہ جب ان سے کہا نا ان منافقین نے مومنین سے
کہ الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ دنیا میں تو ہم اور تم ایک ہی تھے، ایک ہی علاقے میں رہتے تھے، ہمارے تو سانجے کاروبار بھی تھے، رشتہ داریاں بھی تھیں، یہ آج کیا ہو گیا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک فصیل جو ہے وہ حائل کر دی گئی ہے، اور جو فصیل سے پرے نکل گئے وہ تو اہل جنت ہے، جو پیچھے رہ گئے وہ اہل جہنم ہے۔ الم نکم معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ۔ ہاں تم ٹھیک ہے دنیا میں ہمارے ساتھ ہی تھے، لیکن تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں مبتلا کیا، یہ مال اور اولاد کا فتنہ۔ تم گو مگو کی کیفیت میں رہے، حیث بیس میں رہے، تمہارے دلوں کے اندر جو ہے شکوک و شبہات نے ڈیرے ڈالے رکھے۔ وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی، اور تمہاری بڑی ہی آرزویں اور خواہشات تھی کہ جس نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا کہ ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو کمانے کی عمر ہے، ابھی تو اعضاء بڑے جوان ہے، خوب کما لو، حرام حلال ہر شے ٹھیک ہے، موت کے قریب ہم توبہ کر لیں گے۔ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ یہی نا، مؤخر، تعویق، تاخیر۔ دل تو کہتا ہے کہ فیصلہ کرو، ابھی اسلام ہے، فیصلہ کرو، لیکن شیطان جو ہے ذرا کچھ دلاسے دلاتا ہے، نہیں ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے۔ یہ امانی ہیں جو انسان کو دھوکے میں مبتلا کرتے ہیں۔ وغرکم باللہ الغرور، اور اصل میں پیچھے شیطان تھا کہ جس نے تمہیں، جو بہت بڑا دھوکے باز ہے، اور تمہیں بڑے دھوکے میں مبتلا کیے رکھا۔ اب دیکھیے ایک خاص نفسیاتی کیفیت بھی ہوتی ہے مومن اور منافق کی، اس کا بھی ایک حدیث میں سورہ کتاب الایمان ہے، بخاری میں حدیث موجود ہے، جس میں اسی مرض نفاق کی جو ہے ڈائگنوسس یا تشخیص کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اخافہ الا مؤمن، یہ مرض نفاق سے اندیشہ اور خوف صرف اسی کو رہتا ہے جس میں ایمان موجود ہو، کہ کہیں ایمان کی پونجی مجھ سے زائل نہ ہو جائے، یہ خوف اسی کو رہے گا نا جس میں ایمان ہے۔ جس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ مال و دولت ہے اسی خوف ہوگا کہ کہیں ڈاکہ نہ پڑ جائے، کوئی چوری نہ ہو جائے۔ رہا کھٹکانا چوری کا دعا دیتا ہوں راہزن کو، جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں وہ تو نچنت ہو کر سوئے گا، اسے تو کوئی خوف نہیں ہے، اس کے پاس ہے کیا؟ تو جس کے پاس ایمان کی دولت ہوتی ہے، حضور نے فرمایا ما اخافہ الا مؤمن، اس مرض نفاق سے خوف زدہ وہی رہتا ہے جس کے دل میں ایمان ہے، ولا امنہ الا منافق، اور اپنے آپ کو بڑا مامون سمجھتا ہے، محفوظ سمجھتا ہے اس مرض منافقت سے، مگر وہ شخص جو خود منافق ہو۔ تو گویا کہ یہاں ایک کیفیت بیان کر دی گئی کہ اگر آپ دیکھیں تو انالیسس کریں گے تو وہ شخص جو بڑا مطمئن ہے، اپنے صرف مسلمانی ہی کے اوپر وہ مطمئن ہے، آگے کچھ سوچنے کو تیار ہی نہیں، نہ وہ علامات جو ہے اس کو سیریسلی لے رہا ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ 4 علامتیں اگر کسی شخص میں ہے تو کانا منافقا خالصا، اور نہ ہی وہ علامات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بے تحاشا احادیث کے اندر ہمارے اندر موجود ہیں، اس کے بارے میں اسے کوئی اندیشہ ہے ہی نہیں۔ تو اس سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے اس مرض منافقت سے وہ شخص کہ جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، جو گویا کہ منافقت ایمان کیا نہ ہونا یا اتنا کم ہونا کہ جس کا اس کی سیرت و کردار پر کوئی اثر ہی نہ ہو۔ اسی ضمن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر ایک دن جب تخلیہ میں انہوں نے ان سے کہا تھا، اس لیے کہ حضرت حذیفہ وہ ہیں کہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے بہت سے منافقین کا نام بتا دیا تھا، تو حضرت عمر نے انہیں جو یہ ایک موقع پر یہ کہا کہ مجھے بتاؤ کہیں میرا نام تو ان میں شامل نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت عمر میں وہ ایمان موجود تھا نا جس کے زائل ہونے کا اندیشہ انہیں تھا۔ اب ظاہر حضرت عمر کا مقام اپنے ذہن میں رکھیے، اس کے باوجود انہیں خوف اور دھڑکا ہے کہ کہیں میں منافقوں میں شمار نہ ہو جاؤں یا آخرت میں مجھے منافق نہ سمجھا جائے۔ اسی طرح ایک بہت پیارا واقعہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں،
ایک دن اپنے گھر سے نکلے تو ایک جذب کی کیفیت تھی ان میں، اور ان کی زبان پر ایک ہی الفاظ تھے، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ اب یہ کہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں گلی میں سے، اور جانا چاہتے ہیں، اپنے اس نفاق کا کوئی اعتراف کرنا چاہتے ہیں حضور کے سامنے، اس لیے کہ طبیعت اس درجے حساس ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز جو انہوں نے مشاہدہ کی کہ جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتا ہوں تو میرے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب اپنے گھر میں بیوی بچوں میں، اپنے دکان پر، اپنے کاروبار میں آ جاتا ہوں تو وہ کیفیت باقی نہیں رہتی، تو یہی تو نفاق ہے۔ تو یہ کیفیت اس درجے ان کے اوپر طاری ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے گھر سے نکلے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا کیا کہہ رہے ہو، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گئے، گویا کہ اپنے نفاق کا اعلان کر رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کچھ یہ اپنی جو ہے دلی کیفیت ان کے سامنے بیان کی ہوگی حضرت ابوبکر کے سامنے، تو حضرت ابوبکر نے کہا چلو حضور کے پاس چلتے ہیں، وہاں جا کر بات کرتے ہیں۔ اب یہ دونوں پہنچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور یہ پورا جو صورتحال تھی اس کا نقشہ جب کھینچا تو حضور نے فرمایا کہ اگر تمہاری وہی کیفیت جو میری مجلس یا میری محفل میں ہوتی ہے برقرار رہے، گھر میں بھی وہی کیفیت تم پر طاری رہے، تو پھر تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر آ کر مصافحہ کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھیں گے۔ گویا کہ عالم بشریت میں اس کا امکان موجود نہیں ہے، یہ تو اتار چڑھاؤ لازماً آ کر رہے گا، آتا رہے گا، لیکن اگر تم اس کو پہچان گئے تو یہی کامیابی ہے نا۔ پھر گویا کہ نشاندہی ہو گئی، حساسیت اتنی ہے، یہ چیز بھی گراں گزر رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں میری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور تنہائی میں یا اپنے گھر والوں میں بیٹھ کر یا اپنے کاروبار و تجارت میں مصروف ہو کر وہ کیفیت باقی نہیں رہتی، تو کہیں یہ بھی مرض منافقت کی علامات میں سے تو نہیں ہے۔ اب آئیے اگلے موضوع کی طرف کہ اس مرض نفاق سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ دیکھیے اسی سورہ منافقون کی جو آیت ابھی ہم نے 3 آیات ہم نے پڑھی ہیں دوسرے رکوع والی، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ذکر اللہ کو نوٹ کیجئے۔ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو اگر نفاق سے، منافقت سے، تو اللہ کو یاد کرتے رہا کرو۔ گویا کہ پروفائلیکٹک میئر جسے ہم کہیں گے، اس مرض سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کا ذکر کرنا ہوگا۔ اور ذکر کی بہترین شکل کیا ہے؟ اعلیٰ ترین ذکر قرآن حکیم، جسے الذکر کہا گیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اعلیٰ ترین ذکر، افضل ترین ذکر قرآن حکیم۔ ذکر کیا ہے؟ یاد الہی ہے نا، ایمان اور تقوی۔ قرآن کا مطالعہ کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن کی سماعت کیجئے، آپ اپنے ایمان کے جذبات کے اندر بڑھوتری محسوس کریں گے۔ ایمان اگر بڑھے گا تو نفاق، اگر کہیں کوئی جراثیم اور کوئی نجاست موجود ہے، وہ نکل جائے گی۔ تو گویا کہ منافقت سے بچنے کے لیے جو اہتمام کرنا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ نماز بہترین شکل ہے، اور خاص طور پر رات کے جو آخری لمحات ہوتے ہیں، صبح صادق سے پہلے کہ جسے نماز تہجد جو ادا کی جاتی ہے، اس میں قرآن کو پڑھنا، تلاوت قرآن، فتہجد بہ نافلۃ لک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ صرف 5 وقتہ نماز تو نہیں تھی، بلکہ تہجد بھی آپ کے لیے لازم تھا۔ اس درجے کا جو لزوم جو نماز کا ہے شاید اس درجے کا نہ ہو، لیکن یہ کہ بہرحال حضور تو اس کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو اس مرض نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ، پروفائلیکٹک میئر کیا ہوں گے؟ ذکر اللہ۔ سورہ احزاب میں کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اہل ایمان اللہ کا ذکر کرو، یاد کرو اللہ کو کثرت کے ساتھ۔ اور واقعہ یہ ہے کہ قرآن حکیم میں کتنی بہترین دعائیں موجود ہیں، اذکار موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر لمحے کے لیے ہمیں ذکر تلقین کر دیا۔
آنکھ کھلی ہے تو ذکر ہے، بیت الخلاء میں داخل ہوئے ہیں تو ذکر ہے، بیت الخلاء سے نکلے تو ذکر ہے، اور وہ اذکار مسنونہ ہیں جو آپ کو یاد کرنی چاہیے، مجھے یاد کرنی چاہیے۔ پھر گھر سے نکلے ہیں تو ذکر ہے، مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو ذکر ہے، باہر نکلے ہیں تو ذکر ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں تو سراپا ذکر، سواری پر سوار ہو رہے ہیں تو ذکر ہے۔ تو ذکر الہی وہ ہے کہ جو آپ کو اس مرض نفاق سے محفوظ رکھے گا، اور جو ذکر آپ کر رہے ہوں اگر اس کے معانی اور مفاہیم اور اس کی گہرائی بھی اگر واضح ہو تو کیا کہنے، پھر تو وہی معاملہ ہوگا نا جیسا کہ سونا جو ہے وہ کندن کی شکل اختیار کر لیتا ہے، خالص سونا۔ اسی طرح سورہ جمعہ جو ابھی ہم نے متصل قبل سورہ منافقون کا ہمارا پچھلی مرتبہ کا درس ختم ہوا تھا، اس سے پہلے جو پڑھی تھی، وہاں بھی فرمایا گیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو اس سے شاید ہم لوگ جو ہے اتنے زیادہ اس پر عمل پیرا نہیں ہو پاتے، کوشش کرنی چاہیے۔ بعض طبائع ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے اور بہت سی دینی جد و جہد میں بہت آگے بڑھ چڑھ کر کام کر رہے ہیں، دن رات بھی ایک کیا ہوا ہے، لیکن یہ پہلو اگر کہیں اوجھل رہ جائیں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ذکر الہی اگر اس کا وہ نہ ہو تو پھر یہ نفاق اور منافقت کے جراثیم جو ہیں ان کو پھلنے کا اور پھولنے کا موقع ملتا ہے۔ اسی طرح سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 ہے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو شخص بھی رحمان کے ذکر سے غافل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہی پھر اس کا ہم نشین بن جاتا ہے، مصاحب بن جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے۔ اور شیطان کے ساتھ دوستی کیا ہوگی؟ کہنے کو تو اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا، لیکن وہی مرض نفاق جو حضور نے فرمایا نا شیطان کی ایک تھوتنی بھی ہے، اور وہ اپنی تھوتنی جو ہے مومن کے دل کے ساتھ لگا کر رکھتا ہے، جیسے ہی اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو فوراً دھونکنی کی طرح وسوسہ اندیزی شروع کر دیتا ہے، گناہوں کی ترغیب دینے لگتا ہے، جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں ان کو بھڑکانا شروع کر دیتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہی کہ منافقت جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا تھا کہ اسلام اپنی جگہ موجود ہے، مسلمان کہلائیں گے، لیکن اندر کھاتے جو ہے یہ معاملہ جو ہے جس طرح لکڑی جو ہے بظاہر نظر آ رہی ہے بالکل صحیح ہے، صحیح سلامت ہے، لیکن ذرا آپ نے تھوڑی سی انگلی سے اسے پریشر ڈالا تو معلوم اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، بالکل کھوکھلی ہو چکی، کأنہم خشب مسندہ۔ یہ اصطلاح اسی صورت میں استعمال ہوئی تھی منافقین کے لیے کہ کھوکھلی شخصیت کے مالک ہیں، ان لکڑیوں کی طرح کے جو بڑی سجا دی گئی ہوں، جن کے اندر کوئی قوت اور مضبوطی نہ ہو اور سہارا دے کر کھڑی کر دی گئی ہوں، یہ مثال ہے منافقین کی۔ تو وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، شیطان پھر اس کا دوست بن جاتا ہے، اس کا مصاحب بن جاتا ہے۔ اب آئیے آخری جو موضوع ہے، ضمنی موضوع، وہ علاج کیا ہے اس کا۔ قرآن میں اس بات کو تو جا بجا کھولا گیا کہ تمہارا اصل مرض کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔ کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم اس عاجلہ کسے کہتے ہیں؟ دنیا کو، جہاں جو بھی نقد ہے، جو یہاں کا مزہ ہے، لذت ہے، فوری ہے، نقد ہے، جبکہ اگر آپ نے اپنی اس کسی حیوانی جبلت کو دبا دیا خوف الہی سے، خوف آخرت سے، تو آپ کو تو صبر کرنا پڑے گا نا، گھونٹنا پڑے گا اس کو، لیکن یہاں جو ہے بالکل بابر و عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ تو عاجلہ وہ کہ جو عجلت میں آپ کو مل جائے، جس کا فوری نقد مزہ اور لذت آپ کو حاصل ہو جائے، یہ دنیا، یہاں کی زیب و زینت، یہاں کا حسن، یہاں کی آرائش، یہاں کی زلف گراگیر، جس کا ہر شخص اللہ ماشاء اللہ اسیر ہے۔ تو یہ دنیا کی محبت اصل مرض، کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ۔ اور اس کا مداوع اور علاج کیا ہے؟ زکوٰۃ تو اصل میں وہ منیمم نصاب ہے نا کہ جو فرض کر دیا گیا، اگر مسلمان ہو تو جیسا اہم اور فریضہ ہے نماز، ویسی ہی زکوٰۃ بھی ہے۔
لیکن یہ کہ زکوٰۃ کے علاوہ اللہ نے اگر کچھ دیا ہے، آسائش ہے، خوشحالی ہے، روپیہ پیسہ ہے، فراوانی ہے، تو کیا صرف زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد جو ہے تمام حقوق آپ کے مال کے جو آپ کے اوپر سے سب ادا ہو گئے؟ نہیں، یہاں نہیں، اصل معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے کہ زکوٰۃ اپنی جگہ ہے، اور اس کے ساتھ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ یہ روپیہ پیسہ اور مال کی محبت جو اصل مرض کی جڑ ہے، اسے نکالنے کے لیے اسے لگاؤ اور کھپاؤ، خرچ کرو۔ لہٰذا یہ آخری 3 آیات جو ہم نے پڑھی تھی، جس کے بارے میں میں نے یہ کہا تھا کہ اصل میں علاج اس میں بیان کیا گیا۔ بچاؤ کیا ہے؟ ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا گیا، جو مرکزی آیت ہے 3 آیات میں، جو وسط کی آیت ہے، درمیانی آیت، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اب یہاں جو کچھ اللہ نے دیا ایک بہت وسیع اس کا کینوس ہے، روپیہ پیسہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ وقت جو ہے اللہ کی دی ہوئی بڑی نعمت ہے۔ اس وقت کو اگر ہم نے ضائع کر دیا عیاشیوں کے اندر اور غفلتوں کے اندر، تو یہی وقت جو ہے ہمارے لیے قیامت کے دن وبال بن جائے گا، جن دھندوں کے اندر ہم نے اس کو گزارا ہوگا۔ اسی طرح اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، قوت دی ہے، استعداد دی ہے، روپیہ پیسہ بھی انہی میں سے ہے جو اللہ نے دیا، رزق جسے کہتے ہیں۔ تو وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور خرچ کرو کہ جو ہم نے تمہیں دیا اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی پر موت مسلط کر دی جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اور پھر وہ کہے گا کہ کاش کہ مجھے کچھ ڈھیل دی جاتی ہوتی اور یہ موت مجھ سے کچھ مؤخر کر دی جائے۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، دیکھیے وہی صدقہ آ گیا نا، تو میں صدقہ و خیرات کروں گا، وہی خرچ کرنا جو اصل جڑ اور بنیاد تھی اس فساد کی، مرض نفاق کی۔ انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو جو اللہ نے دیا تمہیں، مال کی محبت کو دل سے نکالو۔ اور پھر آگے فرمایا گیا وہ شخص جس پر موت مسلط کی گئی بڑی حسرت سے کہے گا کہ کاش کہ اس موت کو ذرا مؤخر کر دیا جائے۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو میں صدقہ و خیرات بھی کرتا اور کروں گا اور بہت نیکوکار بن جاؤں گا۔ میری عملی زندگی میں بھی جو کمیاں تھیں، جو کوتاہیاں تھیں، جو غلطی، سب پر قابو پا لوں گا، بس ذرا تھوڑی سی مہلت مجھے اور مل جائے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ تعالیٰ کسی شخص کا جو وقت معین ہے، جو اجل ہے اس کی، اس کو کبھی مؤخر نہیں کرتا۔ جو اللہ نے وقت طے کر دیا وہ آ کر رہتی ہے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ گویا کہ یہ حقیقت نفاق یا نفاق کی حقیقت، اس کی علامات، اس سے بچاؤ کا ذریعہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے، یہ تمام موضوعات جو ہے آج کے بہت مختصر سے اس بیان میں آپ حضرات کے سامنے آ گئے۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اس مرض نفاق سے محفوظ رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مختلف اذکار یا دعائیں جو ملتی ہیں، ان میں ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم طہر قلوبنا من النفاق۔ اس میں اولین شے جو حضور نے، جسے آپ کا یہ پرائرٹی نمبر 1 کیا ہے کہ پروردگار ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما دے، نفاق سے محفوظ فرما دے۔ اور اس کے بعد اگلی بات کیا ہے، وَأَلْسِنَتَنَا مِنَ الْكَذِبِ، ہماری زبانوں کو جھوٹ سے محفوظ فرما دے۔ وَأَعْيُنَنَا مِنَ الْخِيَانَةِ، اور یہ جو نگاہوں کی جو خیانتیں ہیں، اے پروردگار ہمیں اس سے محفوظ فرما دے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخری حصہ جو ہے وہ تو شاید آج کل کے اس دور کے لیے ہے، آج سے 500 برس پہلے یا 1000 برس پہلے تو وہ وسائل میسر ہی نہیں تھے جو آج میسر ہیں۔ تو اسی دعا کے اوپر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس مرض نفاق سے محفوظ رکھے، جو واقعتاً جسے قرآن بھی کہتا ہے خسر الدنیا والآخرہ۔ وہ جو آیت میں نے آپ کو سنائی تھی سورہ حج کی آیت، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ۔ وہ لوگ کہ جو بس کنارے کنارے پر رہ کر جو ہے وہ بندگی کرنے کے عادی ہیں، کوئی آزمائش، کوئی ایثار، کوئی قربانی۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ حلال پر قناعت کرنا چاہیں گے تو آپ کو قربانی دینی ہوگی،
اپنا جو ایک رہنے کا جو ایک سٹینڈرڈ ہے اس کے اندر بھی کمی لانی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں ہمارے اندر پیدا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.